تو دوسرے ملک میں دوسرے دن چاند نکلتا ہے، یہ مطلب لیتے ہیں وہ اختلاف رؤیت کا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی دن چاند پوری دنیا کے اندر نکل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے اندر ایک دن چاند نکلے تو دوسرے ملک کے اندر دوسرے دن چاند نکلے۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرائے، اس کا دماغ خراب ہے، اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر چاند ایک ہی دن نکلتا ہے، اس کو ابھی میں بورڈ پر ثابت کروں گا۔ ابھی تو میں مجملاً اس بات کو سمجھا رہا ہوں اور مثالوں سے اس کو واضح کر رہا ہوں، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختلاف مطلب سے اختلاف رؤیت نہیں ہوتی، یعنی ایک ملک میں ایک دن چاند، دوسرے ملک میں دوسرے دن چاند، یہ اختلاف رؤیت کا مطلب نہیں ہے۔ اختلاف مطلب سے اختلاف وقت ہوتا ہے، اختلاف رؤیت نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ اچھا، غور سے دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ دو جگہوں کے درمیان کچھ مخصوص دوری ہوتی ہے، اس دوری کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں چاند کا مطلب کچھ اور ہے، یہاں چاند کا مطلب کچھ اور ہے، لہذا یہاں جن لوگوں نے چاند دیکھ لیا وہ روزہ رکھ لیں، عید منا لیں، یہاں کے لوگوں نے جس دن چاند دیکھا ہے اس دن وہ روزہ رکھ لیں اور عید منا لیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دوری کتنی ہونی چاہیے؟ دو جگہوں کے درمیان کتنی دوری ہوگی کہ ایک جگہ کی رؤیت دوسری جگہ کے لیے معتبر ہوگی اور نہیں ہوگی؟ بعض لوگوں نے کہا مسافت قصر لیا جائے، قصر کی مسافت کتنی؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی کے اندر بڑا زبردست اعتراض فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسافت قصر یا اقلیم، ایک ملک دوسرا ملک یہ لیتا ہے، یا مسافت قصر کو لیتا ہے، تو اس آدمی کا یہ قول عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہے، لہذا مسافت قصر کی دوری حد کے لیے جو ہے تسلیم نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ابن تیمیہ بولتے ہیں۔ اور ایک اقلیم اور دوسری اقلیم، ایک ملک دوسرا ملک، اس کا بھی اعتبار، اس کو بھی حد نہیں مانا جا سکتا۔ اب کہتے ہیں کہ 560 میل کی دوری کو تسلیم کر لیا جائے۔ ہم نے کہا کہ ذرا واضح کیجئے بات کو۔ کہتے ہیں ایسا کیجئے کہ یہ ایک ملک ہے یا ایک شہر ہے، اس سے 560 میل مشرق میں دوری اگر ہے تو 560 میل کی دوری مشرق میں مانی جائے، مغرب میں کوئی حد نہیں ہے۔ تو اب 560 میل کی دوری جو تسلیم کی گئی ہے، بس 560 میل پر جو مشرق میں ہے وہ چاند اگر دیکھیں تو ان کے لیے ان کا چاند ہے، ان کے لیے ان کی رؤیت ہے، اور یہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی رؤیت ہے اور اس کے اوپر ان کا عمل ہوگا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 560 میل دوری آپ نے تسلیم کر لی مشرق میں، اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 560 میل کی دوری پر ایک گھر ایسا ہے، ایک گھر، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ایک ہی گھر ہے، 560 میل کی دوری آ کر آدھے گھر کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے 560 میل کو یہاں سے شروع کیا گیا اور یہاں سے مسافت شروع ہوئی، چلتے 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 560 میل کی دوری آ کر ایک ایسے گھر کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے اور آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے۔ تو اب بتایا جائے کہ دوری تو یہاں ختم ہو گئی، مسافت تو یہاں ختم ہو گئی، اب ایک گھر میں رہنے والے آدھے لوگ عید منائیں گے، آدھے لوگ روزہ رکھیں گے اور آدھے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور آدھے لوگ عید نہیں منائیں گے۔ یہ اتنی بےہودہ بات ہے، اتنی فضول بات ہے کہ اس سے زیادہ فضول اور بےہودہ بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا کسی بھی مسافت کی تعین، کسی بھی دوری کو مسلم ماننا، کوئی حد ماننا، یہ عقل اور نقل اور شریعت سب کے خلاف ہے، خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے۔
یہ اس کا اجمالی بیان رہا. اب آئیے بورڈ کے اوپر سمجھاتا ہوں جس سے بعد میں شروعات ہو جائے. یہ ہماری زمین ہے، بیضوی، گول نہیں ہے. یہ ہماری زمین ہے، بیضوی شکل، انڈاکار. یہ یہاں سعودی ہے، برابر. یہ یہاں سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے. یہیں جاپان ہے، برابر. جاپان. نیچے اترتے ہیں انڈونیشیا ہے، نیچے اترتے ہیں تھائی لینڈ ہے، نیچے اترتے ہیں بنگلہ دیش ہے، نیچے اترتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے وغیرہ. یہ ہم نیچے اتر رہے ہیں. یہ ادھر سے ہم جا رہے ہیں. دیکھو سعودی کو ہم نے یہاں مانا ہے بیچ میں. یہاں دیکھیے یہ ہونولولو ہے، ہونولولو ہے. اسی طریقے سے آکلینڈ ہے برابر. اسی طریقے سے یہاں یہ واشنگٹن ہے امریکہ. یہ دیکھیے اب یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یہ یہاں پہ ایک ملک ہے مارشل ایک ملک ہے. یہ آکلینڈ والے پورا جو سی بیلٹ ہے یہ ہونولولو اور یہ واشنگٹن امریکہ. غور کیجئے اس سعودی میں 6 بجے فرض کیجئے کہ رویت ہو گئی. یہاں آفتاب غروب ہوا 6 بجے رویت ہو گئی. سورج کا اعتبار نہیں ہوگا، چاند کا اعتبار ہوگا. چاند یہاں طلوع ہوا پہلے، چاند یہاں طلوع ہوتا ہے. طلوع نہیں بلکہ یوں کہیے چاند کا ظہور. چاند پہلے یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. ظہور اور طلوع کے درمیان فرق سمجھیے. چاند کا ظہور یہاں سے ہوا امریکہ سے، یہ جاپان سے. جاپان سوئٹزرلینڈ سے شروع ہوا. اب یہ ادھر سے آ رہا ہے. یہ مغرب سے مشرق کی طرف سے زمین حرکت کر رہی ہے. اب یہ ممالک ادھر جا رہے ہیں، یہ ادھر کے ادھر جا رہے ہیں. چاند ادھر آ رہا ہے، چاند ادھر آ رہا ہے. فرض کیجئے کہ یہ شام ہے. یہ لوگ ہم سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں مارکس والے، اور یہ لوگ ہم سے 9 گھنٹہ آگے ہیں. یہ پیچھے ہیں اور یہ آگے ہیں، 9 گھنٹہ آگے ہیں. یہ 12 گھنٹے پیچھے ہیں. یہاں تک 12 گھنٹے پیچھے ہیں. سعودی میں جب 6 بج رہے ہیں، سعودی میں جب 6 بج رہے ہیں تو یہاں یہ شام کے 6 بج رہے ہیں. شام کے 6 بجے. اور دن کون سا ہے؟ جمعرات. جیسے ہی سورج یہاں ڈوبا، چاند نکلا. چاند نکلتے ہی سعودی کے اندر رویت ہو گئی اور جمعرات آ گئی. جمعرات آ گئی. غور سے دیکھیے، شام 6 بجے اور جمعرات. چاند یہاں نکلا ہے سعودی میں. اس وقت یہاں تقریباً یہ 4 بج رہے ہیں رات کے. کہاں؟ یہ جاپان اور سوئٹزرلینڈ میں 4 بجے رات. جب چاند یہاں سے نکل رہا ہے تو یہ لوگ کب ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ جمعرات ہی میں ہیں. چاند تو یہیں سے نکل رہا ہے نا، برابر. تو یہ لوگ بھی ابھی جمعرات ہی میں ہیں، جمعرات میں ہیں. اور رات کے 4 بجے ہیں اور دن جمعرات ہے. شام کے 6 بجے ہیں، دن جمعرات
برابر. لیکن یہ لوگ جو ہم سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں یہ لوگ بدھ میں ہیں، بدھ میں ہیں. اب یہ خبر رویت کی ان لوگوں کو پہنچتی ہے، ماسٹرس والوں کو، تو یہ لوگ ابھی روزہ نہیں رکھیں گے، رویت تسلیم کر لیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ابھی تو بدھ ہے نا، جمعرات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ابھی تو بدھ میں ہے یہ. تو یہ لوگ رویت کو تسلیم کریں گے اور انتظار کریں گے. انتظار کائے کو کریں گے؟ ہم کو بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے نا، اس لیے کہ ابھی تو یہاں رویت ہوئی ہے. سحری کب کھائیں گے؟ سحری کب کھائیں گے؟ 6 بجے کے بعد. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 کتنے گھنٹے؟ تقریباً 9-10 گھنٹے کے بعد ہم سحری کھائیں گے اور روزے کی نیت کریں گے. تو ہمیں بھی تو انتظار کرنا ہے. تو ہم لوگ سعودی والے یہ پہنچ گئے جمعرات میں، اور جہاں سے چاند طلوع ہوا ہے جاپان، یہ بھی رات کے 4 بجے ہیں یہاں. یہ لوگ بھی آرام سے سحری کھا سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں روزے کی. سعودی میں بھی جمعرات اور جاپان میں بھی جمعرات، دن نہیں بدلا. اب دیکھیے یہ مارکس والے یوں نیچے آ رہے ہیں کچھ سے. اب یہ 12 گھنٹے یہ جب کراس کر کے یہاں آ رہے ہیں، 12 گھنٹے کراس کرنے کے بعد، تو اب یہاں آنے کے بعد یہ جمعرات میں داخل ہو جائیں گے. 12 گھنٹے کراس کرنے کے بعد یہ لوگ جمعرات میں داخل ہو جائیں گے. انتظار کریں گے 12 گھنٹے. 12 گھنٹے کے بعد یہ لوگ یہاں آ گئے سعودی کی جگہ پر، جمعرات میں داخل ہو گئے. اب یہ لوگ 12 گھنٹے آگے چلے جائیں گے. سعودی والے 12 گھنٹے آگے. تو 12 گھنٹے جب آگے پہنچیں گے، یہ لوگ 12 گھنٹے ادھر آ گئے. یہ لوگ جب 12 گھنٹے آگے جائیں گے تو صبح کے کتنے بجیں گے سعودی والوں کے لیے؟ تقریباً صبح کے 6 بج رہے ہوں گے. صبح کے 6. تو اب صبح کے 6 بج رہے ہیں. بتائیے یہ سعودی والے کہاں پہنچے؟ صبح 6 بجے. اب بھی وہ جمعرات ہی کا دن ہے، جمعرات ہی کا دن ہے. اور یہ جو ہے نیوزی لینڈ والے جن کا 4 بجا تھا جمعرات کا، یہ 9 گھنٹہ آگے گئے. تو 6 کے بعد 7 8 9 10 11 12 1 2 3 تقریباً 4 بجے ہوں گے. 4 بجے وہ جمعرات ہی کا دن ہے. دیکھیے پوری دنیا جمعرات ہی میں ہے، پوری دنیا جمعرات میں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی یہ 12 گھنٹے پیچھے ہے نا، 12 گھنٹے پیچھے ہے. یہ 12 گھنٹے کے بعد یہاں آ گئے، جمعرات میں داخل ہو گئے. اور جیسے جمعرات میں داخل ہو گئے ان کا روزہ شروع ہو گیا. جمعرات میں آ گئے یہ لوگ 12 گھنٹے آگے چلے گئے. تو صبح کے 6 بج رہے، جمعرات ہی کا دن ہے. نیوزی لینڈ والے جو 4 بجے تھے وہ 9 گھنٹہ اور آگے چلے گئے. تو 6 کے بعد 9 گھنٹہ اور 7 8 9 10 11 12 1 2 3 یا 4 بجتے ہیں. 4:30 لے لو، ابھی تو غروب ہونے میں آفتاب کے اور دن بدلنے میں 2 گھنٹہ باقی ہے. سب جمعرات میں. اچھا مسئلہ رہا آکلینڈ والوں کا، ہونولولو والوں کا، واشنگٹن والوں کا. یہ لوگ کس میں آ جائیں گے؟ اس لیے بیزری ہے نا، زمین بیزری ہے. تو ان کا اعتبار امریکہ والوں کا، ہونولولو والوں کا، اور اسی طریقے سے آکلینڈ والوں کا. یہ سمجھیے زیادہ سے زیادہ اگر فرق مان لیجیے تو 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا فرق مان لیجیے کہ یہاں واشنگٹن میں 5 بجے ہوں گے، یہاں اگر 4 بجے ہیں تو اب یہ لوگ بھی یہ ادھر سے تعلق رکھتے ہیں، واشنگٹن والے ادھر سے تعلق رکھتے. اگر یہاں 5 بجے ہیں تو 5 بجے یہ لوگ سحری کر سکتے کہ نہیں؟